کا کلا کما کیا اور ان کو جہنم رسید کی، اور جس طرح بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس خطرناک دہشت گردی کے واقعے کو پہ قابو پایا، اس پہ پوری قوم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے۔ اور اس جو جعفر ایکسپریس ہے اس میں ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہماری بیٹیاں جو مسافر تھے وہ سوار تھے، اور جس طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ٹیکسٹ بک رسپانس کی طرح جو بھی ایک دہشت گردی کے واقعے کے جوابی عمل میں ہوتا ہے، اس طرح افواج پاکستان نے یہ دہشت گردی کے جو واقعہ تھا اس کا مقابلہ کیا۔ تو پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا گو ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی اور آج کل جو صورتحال ہے، ایک بہت ہی کرٹیکل اور ڈیسائسو جنکشن کے اوپر ہم کھڑے ہیں بطور قوم، بطور ملک۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کام شروع کیا، اکنامک ریوائول کی طرف کام شروع کیا، ڈیولپمنٹ ریوائول کی طرف کام شروع کیا، فارن پالیسی کے ریوائول کی طرف کام شروع کیا، دہشت گردی کے خاتمے کی طرف کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف تھے تو انہوں نے پورے پاکستان کو، پوری قوم کو، سیاسی جماعتوں کو، عسکری قیادت کو، سول سوسائٹی کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جو اے پی ایس کا اندھوناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے، وہ بھی ایک ڈیسائسو مومنٹ تھا۔ اس وقت بھی ملک اسی طرح کے دوراہے کے اوپر کھڑا تھا، لیکن اس وقت کی قیادت، اس وقت کا وزیر اعظم، انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے پورے ملک کو، پوری قوم کو ایک بیانیہ دیا۔ جو دہشت گردی ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہوتی، وہ پولیس کے خلاف نہیں ہوتی، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف نہیں ہوتی، وہ کسی ایک طبقے کے خلاف نہیں ہوتی، وہ ملک کے خلاف ہوتی ہے۔ اور دہشت گردی جو ہے وہ سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کرتی، وہ ملک کی سالمیت کے خلاف سیاسی جماعتیں دہشت گردی نہیں کرتی۔ ملک کی کہ جو بقا ہوتی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی جو بقا ہوتی ہے، ملک کی جو سالمیت ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی سیاسی جماعت دہشت گردی نہیں کرتی۔ دہشت گرد کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی جو کرتے ہیں وہ اس ملک کی بقا اور سالمیت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ بیانیہ تھا جو وزیر اعظم نواز شریف نے 2014 میں دیا تھا، اور ایک شخص جو اس وقت دھرنے کر رہا تھا اس کو بھی اس بیانیہ جو ملک کے خلاف دہشت گردی کا جو بیانیہ تھا اس پہ ٹیبل پر بٹھایا، جب وہ باہر کھڑے ہو کر اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا، اس کے گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن اس وقت سب سے اولین ترجیح اس وقت کے وزیر اعظم کی تھی پاکستان۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور آج پھر اسی جذبے کی، اسی قیادت کی، اسی سوچ کی، اسی یونینمٹی کی ضرورت ہے۔ اور کل صرف آپ نے دیکھا کہ تمام ملکی سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی مخالفین اپنی مخالفت کو بھلا کر پارلیمنٹ میں، جو کہ عوام کی ترجمان پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر موجود تھے۔ تمام عسکری قیادت موجود تھی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود تھیں، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک زبان ہو کر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک اعلانیہ آیا۔ اس اعلانیے کے اوپر صرف ایک جماعت کے دستخط نہیں تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس وقت جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو اس جماعت اور اس جماعت کا جو ہیڈ ہے، جس کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں،
وہ غیر موجود رہا. ہمیشہ اس نے آپٹ آؤٹ کیا. اور یہ میں آج ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کل آپ کی جماعت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہ ہو کر آپ سب لوگوں کی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی ترجمانی کو آپٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم جو ملک کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف جنگ میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں. یہ دو ٹوک الفاظ میں پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا. ایک رات پہلے تک پوری قوم اپنی سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے, اپنی عسکری قیادت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی سے جو اعلانیہ آئے گا وہ پاکستان کا ایک یونینمس اعلانیہ ہوگا. لیکن یہ جماعت اس قیدی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے حکم آئے گا تو ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں حصہ ڈالیں گے جس کی آج ملک کو ضرورت ہے. لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے. بطور وزیر اعظم بھی موصوف کسی نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی میں حصہ نہیں لیا. ایک بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس وقت پاکستان کو ایک یونینمس بیانیے کی ضرورت تھی, انہوں نے اور ان کی جماعت نے جب وزیر اعظم کی کرسی پر بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. چاہے وہ کووڈ ہو, یہ اٹھ کر چلے گئے شہباز شریف صاحب تقریر کرنے لگے تو میں نہیں سنوں گا, میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. سیلاب ہو تو کور کمانڈر کوئٹہ وہ ہیلی کاپٹر پہ سیلاب کے علاقوں کی جب وہ معائنہ کر رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے, انہوں نے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے, ان کی جماعت نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہو میں نہیں جاؤں گا, میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. کیوں نہیں بنوں گا؟ تم کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ جب ملک کے خلاف ایک زبان, ایک یکجا ہونے کی ضرورت ہے, ایک بیانیے کی ضرورت ہے, تم اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنتے تم اس کا حصہ؟ یہ سوال ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تم وزیر اعظم کی کرسی پر ہوتے ہو تو اس کا حصہ نہیں بنتے, اپوزیشن میں ہوتے ہو تو کہتے ہیں جی قیدی کو رہا کریں گے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے. وہ بھائی چور ہے, اس نے 190 ملین پاؤنڈ کھایا ہے, وہ جواب دے گا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس قیدی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ کوئی قیدی ہونا, یہ کوئی جواب نہیں دینے کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ اس سے بڑا ہے. کل ملک کی یہ کوئی شہباز شریف صاحب کا پلیٹ فارم نہیں تھا, یہ کسی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا, یہ پاکستان کا پلیٹ فارم تھا. اور پاکستان کو ایک یونینمس آواز کی ضرورت تھی جس میں انہوں نے جان بوجھ کر انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا. اس کے بعد اکٹھے نہیں ہونا جی, ہم نے اکٹھے نہیں ہونا, انہوں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے. انہوں نے ملک کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف اکٹھے نہیں ہونا, انہوں نے کووڈ میں اکٹھے نہیں ہونا, انہوں نے سیلاب کے دوران اکٹھے نہیں ہونا, انہوں نے ملک کی نیشنل سیکیورٹی سالمیت, ملک کی آئندہ آنے والی نسلوں کی سالمیت, ان کی بقا کے لیے اکٹھے نہیں ہونا. انہوں نے اکٹھے ہونا ہے منتخب وزیر اعظم کے خلاف دھرنا کرنے میں اکٹھے ہونا ہے. انہوں نے 9 مئی میں اکٹھے ہو کر شہداء کے مجسموں کو, ان کی یادگاروں کو جلانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. تب ایک زبان ہونا ہے. GHQ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. افواج پاکستان, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف غلیظ غلاظت سے بھری زبان استعمال کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. انہوں نے افواج پاکستان فوجیوں کی وردیاں ڈنڈوں پر لٹکانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. انہوں نے شہداء کے مجسموں کو نیچے پھینک کر ان کو ٹھڈے مارنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. مجھے بتائیں کہ کس دنیا میں کون سا ملک, کون سی سیاسی جماعت ان کاموں کے لیے اکٹھے ہوتی ہے؟ میں عدالت میں جاؤں گا جواب دینے کے لیے تو 9 مئی کرا دوں گا, ریاست پر حملہ آور ہو جاؤں گا. ملک میں نفرت اور آگ پھیلانے کے لیے میں نے اکٹھے ہونا ہے. میں نے پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. میں نے رینجرز کی گاڑیاں جلانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. میں نے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم
دینے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. ویسے میں نے چاہے وزیر اعظم ہوں, چاہے اپوزیشن میں ہوں, میں نے نہیں اکٹھے ہونا ملک کی کسی ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے. ملک کے اگر دہشت گردی ہے, ملک پہ مشکل وقت آیا ہے, میں نے نہیں ہونا اکٹھے. اور ان سے سوال پوچھو, فوج کے خلاف غلاظت بکتے ہیں, بیانیہ بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, جعفر ایکسپریس کی کنڈمنیشن وہاں سے کیوں نہیں آئی؟ جو فوجی سرحدوں پر بیٹھے ہیں, جو فوجی سیلاب میں سویلین گورنمنٹ کے شانہ بشانہ آگے کھڑے ہیں, عوام کو مشکل وقت ہو, کوئی مشکل وقت ہو, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, سرحدوں پر شہادتیں دے رہے ہیں ہماری حفاظت, تاکہ ہم لوگ رات کو چین کی نیند سوئیں. ہماری حفاظت کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں. آج ان کے گھروں میں وہ جو جس جنازے پہ وزیر اعظم صاحب گئے, 21 دن ہوا تھا اس فوجی کی شادی کو, اور وہ اپنی ماں کو کہتا تھا دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. یہ ان کے خلاف غلاظت بکتے ہیں, یہ ان کے خلاف نیریٹیوز بناتے ہیں. اور ان سے سوال پوچھو تو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ خطرے میں آتا ہے. ان سے سوال پوچھو تو ہیومن رائٹس خطرے میں آتا ہے. ایک چور کو جیل میں ڈالو, 190 ملین پاؤنڈ کا جواب مانگو تو ہیومن رائٹس خطرے میں آتا ہے. کیا کہتے ہیں, خدا نہ خواستہ کیا نعرہ ہے, خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے, یہ نعرہ ہے ان کا. سوال یہ پوچھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو پیسے نہیں ملتے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکے. اے پی ایس ہوا تھا نا, تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کی غلطی ہے, یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے پورے ملک کو اکٹھا کر کے, یہی حالات تھے, نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی دی, نیشنل ایکشن پلان دیا, پورے ملک کو, قوم کو دہشت گردی کے خلاف بیانیہ دیا. تو 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اور آر ٹی ایس بٹھا کر ان نالائکوں, نااہلوں اور چوروں کو لایا گیا, تو انہی لوگوں نے, پوچھا جائے نا, انہی لوگوں نے ان کو دوبارہ سیف ہیونز دیے, انہی لوگوں نے ان کے دفاتر کھولے. جو دہشت گردی سے پاک ملک تھا, صوبہ تھا, اس کو انہوں نے دوبارہ دہشت گردی کا گھر بنایا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, خود احتسابی تو کرو. 800 بلین دیا تمہیں, کدھر گیا؟ کوئی سی ٹی ڈی نہیں بنائی, آج تک سی ٹی ڈی کرائے کے بلڈنگ میں. کسی چوکی کو 4 دیواری نہیں کی, کیوں نہیں کیا؟ اور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کہو کہ صوبہ نہیں چل رہا ہے, ملک چل رہا ہے. کہتے ہیں ملک نہیں چل رہا. یہ فیل گڈ فیکٹر جب ملک میں, اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ پاکستان اس وقت ایک کرٹیکل جنکچر پہ, جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا, آج دوبارہ سے اکنامک ریوائیول ہے. آج ملک دوبارہ ترقی کر رہا ہے, دوبارہ سے ڈیولپمنٹ ریوائیول ہے, دوبارہ سے فورن پالیسی کا ریوائیول ہے, دوبارہ سے ایک فیل گڈ فیکٹر کا ریوائیول ہے, دوبارہ سے صنعتیں لگ رہی ہیں, روزگار مل رہا ہے, پروجیکٹس بن رہے ہیں, عوام کو ریلیف مل رہا ہے. ایک دہشت گرد دشمن جو ہے, جو دہشت گرد ہیں, وہ دوبارہ سے ملک پر حملہ آور ہے, جس میں سے یہ اپنی آواز کو آپٹ آؤٹ کرتے ہیں. جب جب پاکستان ترقی کرتا ہے, کیوں دہشت گردی بڑھتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دشمنوں کو, ان دہشت گردوں کو جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو یہ ترقی ہضم نہیں ہوتی جو ہماری اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے. اور یہ ملبہ ڈالنا لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. بھئی تم نے صوبے میں دہشت گردی کے خلاف انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا, جو پنجاب میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کھڑا کیا تھا, جو اس وقت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نیشنل ایکشن پلان, پروونشل نیشنل ایکشن پلان, چاہے وہ سی ٹی ڈی ہو, اس کو مضبوط کر رہی ہیں, اس کو فائنینس کر رہی ہیں, دن رات اس پہ میٹنگز لیتی ہیں کہ کس جگہ اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, کس جگہ اسلحے کی ضرورت ہے, کس جگہ وہیکلز کی ضرورت ہے, کس جگہ سی ٹی ڈی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, کس جگہ چوکیوں کو مضبوط اور فورٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کو کہتے ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. میں بتاتی ہوں تم کیا کر رہے ہو. ایک جماعت صرف, بھئی
جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کو کیپٹلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, فوج کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں, سیاسی مخالفین کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. بھئی ان سے سوال کوئی نہ پوچھے. تمہاری وہاں 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی ہے, عمران خان کی ہے, گنڈا پور صاحب آپ کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ہے. استعفیٰ دو کو صوبہ نہیں چلتا میرے سے دہشت گردی کے خلاف نہیں کام کیا جاتا, مجھے عقل نہیں ہے. میں پتلی تماشا کر سکتا ہوں, میں صرف پپٹ ہوں جو کہتا ہے خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. میں صرف اس کے انگلی کے اشارے کے اوپر کام کر سکتا ہوں. کہہ دو, کیونکہ ملک تو چل رہا ہے. اور یہ کہنا کہ جی صوبے کو یہ نہیں دیا, فلانے کو نہیں یہ دیا, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا ہے, اس وقت آپ کو خدارا پاکستان کو, ہم سب کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, پوری پارلیمان کو, سیاسی جماعتوں کو فوج کے پیچھے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے یک زبان ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور پوری عوام ایک زبان, یک زبان ہو کر کھڑی ہے, سوائے تمہارے اس گروہ کے. ابھی ان کو کہو گے نا یہ نفرت پھیلانی ہے, آگ لگانی ہے, سر توڑنے ہیں, اپنی وہ تیار کریں, فوراً تیار کر دیں گے. صرف غلاظت بولنی آتی ہے اور یہ نفرت پھیلانی آتی ہے اور آگ لگانی آتی ہے. اس کے بعد میں نے بات کی کہ اس وقت ملک میں دوبارہ سے اکنامک ریوائول, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کس طرح ملک ترقی کر رہا ہے. دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان, تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کر, کل مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے نا, کل ANP آئی بھی تھی نا. جب آپ ان پلیٹ فارمز پہ نہیں ہوں گے, انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں. ہم ہر طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم ہر طرح سے ریاست کے ساتھ ہیں, جو جہاں جہاں ہماری, بلاول بھٹو صاحب نے یہی بات بولی. اور یہ تماشا لگایا ہوا ہے کہ جی وہ ہمیں پیغام نہیں آیا, پیغام نہیں گیا, ملاقات ہوگی تو آئیں گے, سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا کا کرائیں گے تو آئیں گے, اس قیدی کو چھوڑیں گے تو آئیں گے, وہ قیدی کو کھانا دیں گے تو آئیں گے, وہ قیدی کو لا ملائے گا تو آئیں گے. بھائی ان کے لیے تو عدالتیں ہیں, عدالتوں نے سزا دی ہے نا. تو یہ اس قسم کی گفتگو. انہیں کہا ہے خیبر پختونخوا میں پروونشل ایکشن پلان پہ کام کریں, کہ جی وفاقی حکومت کی غلطی ہے کہ NFC نہیں کرایا. بھائی 12 سال تمہاری گورنمنٹ کو ہو گئے, 4.5 سال تم حکومت کر کے گئے ہو, جو دل میں تھا وہ کرا لیتے نا, وہ کام کر لیتے. کس نے روکا تھا آپ کو؟ تماشا بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. جب اٹھتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف, پولیس کے خلاف, رینجرز کے خلاف, تماشا شروع کر دیتے ہیں. ایک بٹن دباتے ہیں, تمام سوشل میڈیا جو وہ ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں غلاظت بولنے کے لیے اور وہاں نیریٹیوز بنانے کے لیے ملک کے خلاف. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کوئی سیاسی جماعت ملک کی ریاست کے خلاف, اور جب ان سے بات کرو, جب ان سے سوال پوچھو, جب ان سے کوئی پوچھو کیوں کیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں آ گیا. جی بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم یہ جواب کیسے دیں؟ ہمارے اوپر تو بہت ذرا مسائل آ گئے ہیں اور فوج کا مذاق اڑائیں گے.